الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج جس عظیم موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ ہے توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بڑی محبت سے بڑے پیار سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ وہ دروازہ ہے جس سے گناہگار بندہ اللہ کے قرب کے محل میں داخل ہو سکتا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹنا، یعنی ایک گناہگار بندے کا گناہ والی زندگی سے نیکی کی طرف لوٹنا، جہنم سے جنت کی طرف لوٹنا، دنیا کی محبت سے آخرت کی طرف لوٹنا، شیطان کی پیروی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی طرف لوٹنا، غیر اللہ سے اللہ کی طرف لوٹنا، مخلوق کی رضا سے خالق کی رضا کی طرف لوٹنا، اللہ کی دوری سے اللہ کے قرب کی طرف لوٹنا، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی معافی کی طرف لوٹنا، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی رضا کی طرف لوٹنا۔ اب توبہ کیسے ہوتی ہے، کس طرح توبہ صحیح ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ شخص غلط راستے کو چھوڑ دے، غلط راستے سے صحیح راستے پر، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس پر سفر شروع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی غلط جو رستہ جس غلط راستے پر چل رہا ہے، اس غلط راستے سے صراط مستقیم کی طرف جب بندہ سفر شروع کرتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب یہ سفر کیسے شروع ہوگا؟ سب سے پہلے توبہ کرنے والا بندہ کیا کام کرے گا؟ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعات اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے، اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں اور میرے سوا تیرے بہت بندے ہیں، میرے گناہ تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے میری حفاظت فرما۔ اول آخر یعنی دعا جب توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے دعا کرے تو اول آخر درود و سلام بھی پڑھے۔ بہترین وقت توبہ کا جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ ویسے جب گناہ ہو تو بندے کو چاہیے فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے، فوری طور پر توبہ میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت انسان کو موت آ جائے۔ بہترین جو توبہ کا وقت ہے وہ ہے رات کا آخری حصہ، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے
मग़फ़िरत चाहने वाला, उसे मैं बख्श दूँ। तो उस वक़्त जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रात के पिछले पहर सहरी के वक़्त उठकर अपने रब की बारगाह में रोता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को मुआफ़ फरमा देता है। अब ये है कि तौबा कितनी देर करे, यानी तौबा आया रोज़ाना करे, कब कब तौबा करे। याद रखे कि तौबा में एक तो देर ना करे और दूसरा तौबा को छोड़े नहीं। चंद तौबा की शराइत अभी बयान की जाएंगी इंशाअल्लाह। तौबा की चंद शराइत भी आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि तौबा कैसे करें। जो शराइत अभी बयान करने लगे हैं, इन शराइत के साथ बंदे को तौबा करनी चाहिए। याद रखें कि बंदा आइंदा ना गुनाह करने का पुख्ता इरादा करे और अल्लाह ताला की बारगाह में इरादा करे, वादा नहीं करे। याद रखिए कि पुख्ता इरादा करे कि ए अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, वादा ना करे। क्योंकि इंसान ना तो नबी बन सकता है, ना यानी तौबा करने वाला ये जो शख्स है ना तो नबी है और ना फरिश्ता है। सिर्फ मासूम जो है वो अल्लाह के अंबिया है या फरिश्ते हैं जिनसे गुनाह कभी होता ही नहीं। ये आम चूँकि इंसान है, हम आम इंसान हैं, तो इसलिए हमसे दोबारा भी गुनाह हो सकता है, बार बार हो सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम बार बार तौबा करते रहें। याद रखिए बख्शिश और तौबा के मुतालिक एक बहुत बड़ा शैतानी वसवसा और धोखा भी है। वो धोखा क्या है कि गुनाह पर इसरार करना और तौबा ना करना और साथ में बख्शिश और मग़फ़िरत की उम्मीद भी रखना। इंसान बाद मरतबा तौबा नहीं करता और बार बार गुनाह करता रहता है और साथ में उम्मीद भी रखता है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, मुझे बख्श देगा। याद रखिए अल्लाह गफ़ूर रहीम भी है, अल्लाह गफ़्फ़ार भी है, बख्शने वाला भी है। लेकिन खाली तमन्ना गुनाह करते रहना और खाली इस ख्याल में रहना और तमन्ना में रहना कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, नहीं। पहले असबाब इख्तियार करे, यानी तौबा के असबाब इख्तियार करे और फिर उम्मीद रखे। सही तरीका ये है, क्योंकि बीज डाल कर ही अल्लाह के फ़ज़ल और फल की उम्मीद रखनी चाहिए। तौबा एक बीज है, बख्शिश और मग़फ़िरत ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक फल है जो तौबा पर मिलता है बंदे को। तौबा कब तक बंदा कर सकता है, यानी किस वक्त तक बंदा तौबा कर सकता है। अगर इंसान से बार बार गुनाह होते रहते हैं तो कब तक तौबा जो है वो बंदे की सही होती है और बंदा तौबा कर सकता है। तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाएगा। अगर इंसान अभी तक मरा नहीं, यानी याद रखिए, यानी जो बंदा गुनाह कर रहा है वो अभी तक मरा नहीं, वो अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। वो जब तक मरा नहीं उस वक़्त तक वो तौबा कर सकता है, उसके पास वक्त है। दूसरा, जब तक जो मौत से पहले गरगरा बंदे को होता है, यानी उसके गले में, उसके सीने में एक गड़गड़ाहट सी होती है, एक आवाज़ आती है जो मरते वक्त, सांस के निकलते वक्त, जब तक वो आवाज़ नहीं शुरू हुई उससे पहले तक, उस हालत से पहले तक बंदे की तौबा सही है, यानी बंदा तौबा कर सकता है, उसके पास तौबा का वक्त मौजूद है। तीसरा ये कि जब तक सूरज मगरब की तरफ से तुलू नहीं होगा, यानी ये क़ुर्ब क़यामत, सूरज मगरब की तरफ से तुलू होगा तो उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक़्त तक बंदा तौबा कर सकता है। और तौबा की शराइत क्या है, कौन सी शराइत हैं जिनके साथ तौबा की जाए तो तौबा कबूल होती है, वो शराइत आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं। पहली शर्त तौबा की ये है कि गुज़िश्ता गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा होना, यानी अल्लाह की बारगाह में शर्मसार होना, नादिम होना कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक है, मुझे ये गुनाह नहीं करने चाहिए थे जो मैंने किए।
دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو فوراً ترک کر دینا، یعنی جو بھی اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے بار بار اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا، یہ دوسری شرط ہے توبہ کی۔ تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا کہ پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، یعنی آئندہ پھر یہ گناہ میں ہرگز نہیں کروں گا، یہ فوری طور پر پختہ ارادہ کر لینا، یہ توبہ کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی توبہ کی جو شرط ہے، اگر اس گناہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری مخلوق کے حقوق ضائع ہوئے ہوں تو وہ بھی ارادہ کرے کہ اب میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخلوق کے جو حق مجھ سے آج تک، جو حقوق آج تک مجھ سے ضائع ہو چکے ہیں وہ اب میں ادا کروں گا، یعنی جو نمازیں ضائع ہو چکی ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضائع ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ضائع کر بیٹھا ہے بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، اور جو عام بندوں کے، اللہ کے بندوں کے اور عام مخلوقات، دوسری جو مخلوقات ہیں اس کے جو حقوق بندے سے ضائع ہو چکے ہیں، وہ اب ارادہ کر لے کہ اب وہ میں انشاءاللہ عز و جل یہ سارے حقوق ادا کروں گا، اور اب ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے حقوق جیسے نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں، جو زکوٰۃ اگر فرض تھی تو نہیں دے سکا، حج اگر فرض تھی تو نہیں کیا ابھی تک، جو بھی فرائض ہیں اللہ کے وہ اگر ادا اس کے ذمہ پر ہیں، یعنی وہ بھی ادا نہیں کیے تو ان کو اب آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کر دے، یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ جب ان شرائط کے ساتھ بندہ توبہ کر لیتا ہے، ان 4 شرائط کے ساتھ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب توبہ جو ہے وہ میری صحیح ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، غفار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے۔ یہ نہیں کہ بندے سے آج گناہ سرزد ہوا، آج توبہ کر لی تو اب کل پھر گناہ ہو گیا تو اب کیسے توبہ کروں، مجھ سے تو روزانہ گناہ ہو رہے ہیں۔ بھائی دیکھو، شیطان جب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، نفس پیچھا نہیں چھوڑ رہا، بار بار گناہ ہو رہے ہیں تو آپ توبہ کو کیوں چھوڑ رہے؟ توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہے، بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم